السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے لیسن کے اندر ہم نے آپ کو کوشچن آنسرز لیسن نمبر 5 کے پڑھائے تھے۔ اس کے اندر قرآن کس کی کتاب ہے، سب سے پہلے نبی کون ہے اور سب سے آخری نبی کون ہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اور آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا اور اس کے بارے میں اپنے فرینڈ سرکل کے اندر اس کو شیئر بھی کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیسن ہے دعا۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم دعا اور سنت کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو کہا جاتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں، اور جو لوگوں سے مانگتے ہیں اس کو سوال کہتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، دعا ہمیشہ اللہ سے مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جس طریقے سے دشمن سے بچنے کے لیے اپنے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہونا ضروری ہے، اس طریقے سے دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کئی مرتبہ دعا قبول ہوتی ہوئی ہمیں نظر بھی آتی ہے، کبھی کبھی ہمیں ایسا بھی لگتا ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، لیکن میرے پیارے بچوں، دعا اللہ کی ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کا اثر کبھی جلدی ظاہر ہوتا ہے، کبھی بعد میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے پیارے بچوں، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے اور دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے نیچے دیا ہوا ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ کوئی کام کوئی انسان اپنی خود سے نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اس کا یقین ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے کرتے ہیں۔ لہذا ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایگزامپل، ہمارا ایگزام آیا تو ایگزام سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا، ایسے تو آلریڈی روزانہ دعا مانگنا ہے، اس لیے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن ایگزام جب آتا ہے تو اس وقت ہم اہتمام کرتے ہیں، ہمارے ممی پاپا بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے نمبرات سے کامیابی کر، اسکول میں بھی کامیاب ہو، مدرسے میں بھی کامیاب ہو۔
تو میرے پیارے بچوں، جب ہم دعا مانگ کر ایگزام دینے کے لیے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس لیے یہاں پر کیا بتایا؟ لہٰذا ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یعنی ہمیں ہر کام کے وقت اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ درخت کے اوپر ایک پتا جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، تو ہمارا کام بھی اللہ اپنے حکم سے بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا کام ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی کام کریں، پڑھنا شروع کریں، تب بھی اللہ سے دعا مانگ کر پڑھنا شروع کریں۔ یاد کریں تب بھی اللہ سے دعا مانگ کر یاد کریں کہ اللہ یہ پیراگراف ہے، یہ کوشچن آنسرز ہے، یہ دعا ہے، یہ مجھے سکھلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے مائنڈ کے اندر اس کو سیو کر دیتے ہیں، اس کے حافظے کے اندر اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، جب بھی کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہو، ہم دعا کے ذریعے اللہ سے مانگیں۔ پھر آگے بتایا، لہٰذا دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہاں، دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بس ایسے ہی ہم نے ہاتھ اٹھائے اور مانگ لیا نہیں بچوں، ہمیں ابھی سے دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ دعا کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا ہے اور اللہ سے خوب مانگنا ہے، کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ کوئی کچھ نہیں دیتا، کوئی کچھ نہیں دیتا، سب کو اللہ ہی دیتے ہیں اور ہم کو بھی اللہ ہی دیتا ہے اور موت تک دیتا رہے گا، اس کا یقین رکھنا ہے۔ تو دعا کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم وضو کر لیں، جس طریقے سے قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھیں، اللہ کی تعریف بیان کریں، درود شریف پڑھیں، پھر ہمیں جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگیں۔ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں دعا کے طریقے کی، کہ وضو کر کے دو جانوں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کی تعریف بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ اور دعا مانگتے وقت ہمارا دل غافل نہیں ہونا چاہیے کہ دعا تو ہم زبان سے مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو مانگ رہے ہیں اسی کی طرف ہمارا دھیان ہونا چاہیے، یعنی اس مائنڈ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ میری دعا کو سن رہے ہیں اور اس کے اوپر مجھے اس دعا کا بدلہ دینے والے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ تو آؤ بچوں، ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ پیارے بچوں، یہ بہت اہم دعا ہے، اس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی مانگی گئی ہے، مرنے کے بعد بھی بھلائی مانگی گئی ہے اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہی گئی ہے۔ یہ ہمیں روزانہ پڑھنا ہے بچوں، ہر نماز کے بعد پڑھے، گھر کے اندر پڑھے، باہر پڑھے، کہیں بھی ہمیں ٹائم ملے یہ دعا کو ہم پڑھ لیں، یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ دعا کو مانگ لیں، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی لائف کی خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ میسر کریں گے اور مرنے کے بعد کی خوشیاں بھی میسر کریں گے اور عذاب جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔
تو آؤ بچوں پھر سے ہم پڑھتے ہیں، ہم ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو پیارے بچوں، اس دعا کے اندر دنیا کی بھلائی مانگی گئی ہے، یعنی جتنی بھی خیر ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں دنیا کے اعتبار سے، وہ سب مجھے عطا فرما۔ اور پھر مرنے کے بعد کی جو اچھائیاں ہیں، یعنی جب قبر میں انسان رکھا جائے گا تو اس کی اچھائی کیا ہے کہ فرشتے اس کے لیے اس کی قبر کے اندر بچھونا بچھائیں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں کی نعمتیں اس کو وہ دیکھتا رہے گا۔ پھر جب میدان محشر کے اندر کھڑا کرے گا تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، پھر نیکیوں کا پلہ اس کا جھک جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب ہوگا، جنت الفردوس میں جگہ ملے گی، عرش کے نیچے جگہ ملے گی۔ یہ سب مرنے کے بعد کی بھلائیاں ہیں، جنت کی نعمتیں ملے گی۔ تو اس دعا کے اندر دنیا کی بھلائیاں بھی مانگی گئی ہے اور مرنے کے بعد کی بھلائیاں بھی مانگی گئی، یعنی آخرت کی۔ پھر جہنم کے عذاب سے پناہ چاہی گئی ہے، یعنی اے اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی مجھے سب کی سب عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے بچوں۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی آگ کا ایک انگارہ چھوٹا سا، ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو چلا چلا کر رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، وہ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے ہمیں جہنم سے بچنے والے اعمال بھی ہمیں کرنا ہے۔ یعنی کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اللہ نے جس باتوں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے، جن باتوں کو کرنے کا کہا ہے اس کو کرنا ہے، گالی نہیں بولنی ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے، ممی پاپا کو نہیں ستانا ہے، شور و گل نہیں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ممی پاپا کا کہنا ماننا ہے۔ یہ سب کیا ہے کہ یہ سب ہم کریں گے تو ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے والے اعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائیں گے اور جہنم کے عذاب سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق تھا یہ دعا اور اس کا امپورٹنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت دعا اللہ سے مانگنی رہنے چاہیے، جو چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے تب بھی تم اللہ سے مانگو، یعنی اللہ ہی دیتا ہے تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اللہ سے مانگیں گے، اور یہ دعا انشاءاللہ ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے اور ہمارے گھر والے کو بھی ہم بتائیں گے اور ان کو بھی یاد کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔